السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں TCN اسپورٹس شو کے ساتھ میں ہوں رخسار جاوید اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سپر لیگ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے ریجنل ایشوز بھی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن بات کرنے سے پہلے میں انٹروڈیوس کروں گی ہمارے آج کے پروگرام کے گیسٹ کو، مسرت اللہ جان صاحب، جو کہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں۔ تقریباً جو ہے کافی سالوں سے، میں کہوں گی تقریباً 2 دہائیوں سے سر آپ کام کر رہے ہیں اسپورٹس میں اور جرنلزم کے شعبے کو سرو کر رہے ہیں۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ رخسار۔ سر سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن اس پورے میچز میں آپ کو کیا لگا، کون سی ٹیم نے اچھا کھیلا، کون سی ٹیم بہتر ہو سکتی تھی اور کون سی ٹیم نے بہت ہی بری کارکردگی دکھائی؟ دیکھیں، کسی کی کارکردگی پر بات کرنا بری بات ہے، مطلب ایسے مجھے برا لگتا ہے کہ فیلڈ جو بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، بیٹھ کے کسی کے بعد بات کرنا آسان ہے، لیکن اوورآل جو ہے پشاور زلمی بہت زیادہ اچھی رہی ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی چینجز ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میچز ہوئے ہیں ابھی کراچی میں، آخری میچز جو ہے یہ کہا گیا کہ جی جو شائقین ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دی گئی۔ پہلے جو ہے اتنے بڑے زیادہ میچز ہوئے، لوگ زیادہ وہ تھے، ہمارا PSL اور IPL کا مقابلہ ہوتا ہے، انڈین پریمیئر لیگ کا مقابلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت PSL جو ہے بہت جہاں پہ وہاں پہ پیسہ ہے، وہاں پہ اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ IPL کے مقابلے میں PSL بہت بہتر جا رہا ہے ہمارا۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پشاور زلمی ملتان کی یا کراچی یا فیصل آباد یا دوسری جو ٹیمیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ لیکن پشاور زلمی اوورآل جو ہے بہتر رہی ہے۔ بہتر چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شائقین بہت پسند کر رہے ہیں کہ ابھی ایک تو یہ کہ شائقین کو آنے کی اجازت دے دی گئی، دوسرا آخری جو میچز ہے ابھی سلسلہ شروع کیا کہ ریجنل زبانوں کا، کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، لیکن ریجنل زبان پشتو میں شروع کی گئی۔ اور جو منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل میں اگر PSL ہوں گے تو اس کو دیگر جو زبانیں ہیں ان میں وہ کریں گے، تو یہ ایک طرح سے جو دیہی علاقوں کے شائقین ہیں ان کو اپنی طرف مزید جو ہے لانے کا سبب بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ جو ہے نا حالیہ دنوں میں ٹرائلز کے حوالے سے الزامات چل رہے تھے لوگوں کے کہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے میرٹ نظر نہیں آ رہا، کیا اس میں کچھ حقیقت ہے یا صرف افواہیں ہی تھی محض یہ؟ دیکھیے، ٹرائلز کی مختلف چیزیں ہیں۔ اب ٹرائلز مختلف، کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو کرکٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس میں جو سلیکٹرز ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے بندوں کو لاتے ہیں۔ آپ کو میں کہوں کہ جو سلیکشن کا معیار ہے وہ انسٹیٹیوشن کی مرضی کے مطابق کا جو اور مرضی کی بات میں بتا دوں کہ جو سلیکشن کرتے ہیں، جو ٹرائل لیتے ہیں، وہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پر ہے۔ مطلب اگر آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال گزار دیے تو آپ کو کسی دوسری ریجن بھیجنا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو مستقل رہتا ہے 8 10 12 سال 5 سال 6 سال، تو وہ ایک جگہ پہ اس کی منافی بن جاتی ہے، اور وہ پھر انسٹیٹیوشن میں ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں کو لاتے ہیں جو ان کو فائدہ دے۔ ضروری نہیں کہ کوئی مالی وہ ہو فائدہ ہو، کوئی اور دوسرے ایشوز ہے جس پہ وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ ٹرائلز کا بالکل جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے کھلاڑی رہ جاتے ہیں۔ صرف آپ یہ بات نہ کریں کہ ہمارے ہاں صرف خیبر میں ہے یا پشاور میں ہے، دین میں بہت اچھی کھلاڑی ہے، ملکان میں بہت کھلاڑی ہے، جنوبی اضلاع میں بہت سارے اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن ٹرائلز میں موقع بھی نہیں ملتا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس کو اگر کرنا ہے فیئر اور کرنا ہے تو اس میں جو لوکل لوگ ہیں، جو لوکل کوچز ہیں، ان سے اگر مشاورت ہو تو کم از کم یہ ٹرائلز میں وہ یہ منصفانہ اور یہ چیزیں جو ہے یہ منصفانہ ہو سکیں گی، اور یہ شکایت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکے گا۔ اور اس کے علاوہ سر آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ جو ہے نا باتیں گردش کرتے ہوئے سنی ہوں گی کہ نیپوٹزم ہے، لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا، ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے یا حقیقت ہے؟ بالکل، یہ تو ہے کہ میں نے آپ کو کہا بھی کہ اگر آپ کی اپروچ ہے
اگر میں بات کروں پی سی بی کے حوالے سے بھی یا کرکٹ کے حوالے سے بھی، کرکٹ میں بھی، تو اگر آپ کی اپروچ ہے، آپ کی اندر تک رسائی ہے، تو مطلب آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کسی کا نام نہیں لوں گا جن کے رشتہ دار ہے مطلب اعلیٰ پہلے رہے اور ابھی ان کے جو رشتہ دار ہے وہ ٹیم میں ہے، بھلے سے ان کی کارکردگی زیرو ہو لیکن وہ ٹاپ پہ آئیں گے۔ تو ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میرٹ کا استحصال ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں ملتی چیزیں، مواقع نہیں ملتے۔ بہت سارے کھلاڑی ہیں، مطلب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن بہت سارے کھلاڑی جو اچھے یہاں سے ان کی کارکردگی ان کو موقع نہیں دیا گیا، وہ باہر گئے اور باہر انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ بہت سارے ہمارے باہر سے ابھی آ کے پی ایس ایل میں کھلاڑی کھیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو لوکل موقع نہیں دیا گیا، وہ باہر گئے۔ ابھی وہ پی ایس ایل جو ہے، پی ایس ایل کے ان کو پیمنٹ کر کے بلا رہے ہیں کہ جی آپ کی مطلب لوکل کھلاڑیوں سے زیادہ ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ ان کو لیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ منصفانہ ہو اور میرٹ پہ ہو اور یہ نیپوٹزم کا سلسلہ ختم ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے کھلاڑی آپ کو ہر صوبے سے ملیں گے، آپ دیکھ لیں۔ مطلب میں سے پشاور کی یا کے پی کی بات نہیں کر رہا، پنجاب، سندھ میں، بلوچستان جو ہے ہر طرح سے یہ وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے۔ میں خود ملا ہوں، کئی کرکٹر سے ملا ہوں کوئٹہ میں نیشنل گیمز میں، اور بعد میں ہم وزٹ کیا نیشنل چیمپئن شپ کے حوالے سے، وہاں پہ وہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے کھلاڑی کو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ریجنل لیول پر ٹرائلز میں جو ہے لوگ کافی زیادہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ریجنل یا ڈومیسٹک لیول پر یہ تمام انتظامات شفافیت سے ہو سکیں؟ دیکھیے، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ مطلب چیزیں جو ہے غلط ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ نچلے لیول سے جو چیزیں آتی ہیں وہ جو ہے ایسے شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ کر لیا۔ کم بیش تقریباً 8 ماہ پہلے لنڈی گوتل میں ایک کرکٹر کے والد نے اپنے بیٹے کا سارا جو سامان تھا، جو بیٹ تھے، جو بال تھے، جو شرٹ تھی اور جو ان کے شیلڈ تھے، وہ جلا دیے تھے۔ اور ان کا یہ الزام لگایا تھا کہ جو ٹرائل لینے والے لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 20 سال گزارنے کے بعد اگر بچے کو موقع نہیں ملتا تو انہوں نے جلا دی۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو گیم سے روک دے اور اس کا سارا سامان جلا دے تو وہ یہ کیا کس نوعیت کی ہوتی ہے، یہ انتہا ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز رپورٹ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آگ لگائے اپنے کرکٹ کی یا جو بھی گیم ہو۔ چیزیں یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا اس میں اگر ٹرائل ہو تو متعلقہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے یا جو ڈی ایس او ہے یا جو ریجنل اسپورٹس آفیسر ہے یا جو اسپورٹس کو کور کرنے والے لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ فلاں دن پہ فلاں ہے ٹرائل سے آپ آ جائیں دیکھ لیں۔ تو اگر کسی کھلاڑی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو مطلب اگر میں آنکھیں بند کروں گا اسپورٹس رپورٹر تو ڈی ایس او تو آنکھیں بند نہیں کرے گا، اگر ڈی ایس او آنکھیں بند کرے گا تو ریجنل اسپورٹس آفیسر تو آنکھیں بند نہیں کرے گا، اگر وہ نہیں بند کرے گا تو جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی جو اور عملہ ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ یا اور کھلاڑی، تو یہ چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہے۔ اور میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ٹرائل میں کہ کرکٹ کی حوالے سے بات کریں تو ایک ہی کوچ کا، ایک ہی سلیکشن جو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پر رہنا، مسلسل رہنا، یہ غلط ہے۔ اگر پشاور میں ہے یا کے پی میں ٹرائل ہو رہے ہیں تو باہر سے لوگ آئیں تبھی کر سکے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ اگر پشاور سے یا کے پی سے ہو اور میں ہوں تو میں پشاور کے لوگوں کو سپورٹ کروں گا یا کے پی کے لوگوں کو سپورٹ کروں گا، باہر سے لوگ آئیں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ تو میرٹ پہ کریں گے کہ چلو اسے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ چیز جو ہے بہت میٹر کرتی ہے۔ بہت بہترین پوائنٹس جو ہے آپ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیے سر۔ ایک جو ہے چھوٹے سے بریک کی جانب چاہتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی ہماری پی ایس ایل کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ٹرائلز کے حوالے سے جو کچھ باتیں سوشل میڈیا پر گردش کری تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کو ریجنل لیول پر بھی نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے چرسدہ اسپورٹس کے حوالے سے، لیکن اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ول بی رائٹ بیک۔
جی ناظرین، آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں اسپورٹس شو میں. میں ہوں آپ کی میزبان رخسار جاوید. ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے مسرت اللہ جان صاحب. بات کر رہے تھے ہم کچھ ایسے جو ہے مسائل کے حوالے سے جو کہ ہم ریجنل لیول پر فیس کرتے ہیں. ابھی جو ہے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ چارسدہ میں بہت سے کوچز کو فارغ کر دیا گیا اپنی جاب سے. تو کیوں فارغ کیا گیا، کیا وجوہات تھیں، کیا جو ہے وہ کوچز کو فارغ کیا جا سکتا ہے، اور اگر فارغ کر بھی دیا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے ٹیم پر یا کھیلوں پر یا وہاں کے اداروں پر، کچھ فرق پڑتے ہیں یا نہیں. تو سر آپ سے یہ کویشچن ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ ان جو ہے نا کوچز کو فارغ کیا گیا ہے، اور کوئی وجہ سامنے آئی ہے ان کو فارغ کرنے کی؟ چارسدہ میں کم و بیش 4 کوچز اور دیگر جو عملہ ہے امپلائیز کو 11 ہے ٹوٹل، ان کو فارغ کیا گیا ہے. تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے. ان کو یہ کہہ کر فارغ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، اس لیے ہم نہیں کر رہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن 11 افراد کو فارغ کیا گیا ہے اس سے اگلے ہفتے 20 نئے بندے بھرتی کیے گئے ہیں. وہ سارے کے سارے کلاس 4 ہیں، مطلب مالی کلاس 4، صفائی والے، چائے بھی چیزیں. جو افسوسناک بات ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں، لیکن تکنیکی جو عملہ ہے، جو کوچز ہے، اس میں کرکٹ کا بھی کوچ ہے، فٹ بال کا بھی کوچ ہے، بیڈمنٹن کا بھی کوچ ہے، اور دوسرے جو ایک اور گیم ہے ان کے بھی کوچز شامل ہیں، اور ان کی مدت ملازمت 5 سے 13 سال تک دوران ہے. اب 13 سال بعد ان کو یہ کہہ کر فارغ کرنا کہ جی آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں تھی، ظلم ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ چارسدہ میں 8 جو ہے کوچز کی اسامیاں خالی ہے، مستقل اسامیاں. ان کو صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ مطلب جو انتظامیہ ہے وہ فل نہیں کر رہی، اور انہی کوچز سے کام چلایا جا رہا تھا. کرکٹ اکیڈمی، فٹ بال، بیڈمنٹن، ہاکی، ان کوچز کی وجہ سے اب آتے، کیونکہ ان کو دیکھ کے لوگ آتے تھے. اب ان کو اگر فارغ کیا گیا ہے تو اب سمجھیں، یہ سوچیں کہ کھلاڑی جب دیکھیں گے کہ جن کے جو ٹیچر ہے، جو ان کو سکھانے والے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ کیوں آئے، وہ گیم میں کیوں آئے، ان کی کیا بینیفٹ ہے. تو یہ مسائل پیدا کر رہی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی اس پہ بات کرنے کو جواب نہیں. میں نے خود رابطہ کیا جو متعلقہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہے، انہوں نے جواب دینے کی ضمانت ہی نہیں کی. نہیں سمجھتے ہیں کہ مطلب ضرورت نہیں ہے. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ 8 جو ہے 4 کوچز کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا، 8 اسامیاں جو ہے ابھی بھی خالی ہیں. تو کبھی کوئی جو ہے اقدامات نہیں کیے گئے کہ انہی کو ہم پرماننٹ کر لیں؟ ان کی جاب کی نوعیت کیا تھی؟ مینز ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا تھا یا کسی اور طریقے کار سے ان کو جو ہے وہ تنخواہ پہ رکھا تھا؟ یہ تو ڈیلی ویجز میں رکھے جاتے ہیں، اور سوسائٹی میں بات یہ ہے کہ کم از کم 2 سال پہلے ان کو 1 سال فری میں کام دیا گیا، انہیں تنخواہ نہیں دی گئی. یہ بھی افسوس کی بات ہے. ان کو ڈیلی ویج کی مطلب جو عام لیبر ہے ان کے اس میں رکھا جاتا ہے، اور چونکہ مجبور ہے، ابھی گورنمنٹ نے پالیسی چینج کی ہے کہ جی ضرورت ہوگی تو رکھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ فگر شیئر کرو، کچھ حیرانگی ہوگی کہ ہر جو سیکشن ہے اس کے لیے پیمنٹ ہوتی ہے. اسپورٹس پروموشن کے لیے الگ ہوتی ہے، ٹورنامنٹس اور اس کے لیے الگ ہوتی ہے، جبکہ جو مینٹیننس ہے، دوسرے اخراجات ہیں اس کے لیے. ابھی جو 2025 میں اب صرف ڈیر اسماعیل خان کی بات کروں، ڈیر اسماعیل خان کے لیے جو ریجنل اسپورٹس آفیسر ہے، انہوں نے بجٹ مانگا تھا 20 لاکھ روپے کہ ہمیں 20 لاکھ روپے دیں، میں مقابلے کروا رہوں گا. اور ان کو جاری کیا گیا فنڈ جو ہے 2,57 کروڑ روپے ہے. صرف ڈیری خان کی بات کر رہا ہوں. چارسدہ کی اگر بات کروں تو حیران جائیں گی، ممن کی بات کروں تو حیران جائیں گی، نوشہرہ کی بات کروں. جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، جو کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، کھلاڑیوں کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں، ان کے لیے کوئی بہتری نہیں، اور وہ اس میں رہتے ہیں کہ ہم کس وقت فارغ کی جائیں گے. ابھی جو آپ کو میں نے بتا دی، چارسدہ کے بعد کوہاٹ میں بھی ایک ہاکی کوچ کو فارغ کیا گیا، اور اس میں کلاس 4 بھرتی کیا گیا. اور کوہاٹ میں جو ہے وہ کوہاٹ کا لوکل کوچ تھا، اور وہاں سے خیبر اور بنی سے کلاس 4 کو بھرتی کیا گیا. اب یہ سوچیں، میں اگر بات کروں، آپ ایز اینکر کام کر رہی ہیں، آپ ایجوکیٹر کام کر رہی ہیں، آپ کی جگہ میں کسی محلے میں جو کاغذ چنتا ہوں ان کو بٹھا دوں، اب کیا ہوگا؟ تو گاؤں کا تو بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے جو سمجھنے والے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ جو سرکار کے کھاتے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے سوال کوئی کرنے والا
کوئی ہے نہیں. اور یہ سلسلہ میں بھلے سے بہت سارے لوگوں کو بولے, یہ سلسلہ ابھی جو حکومت ہے ان کی دور میں شروع ہوا کہ آپ کسی افسر سے سوال نہیں کر سکتے کہ جی آپ سیلری لے رہے ہیں, آپ کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, آپ کو جب مرات لے رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کھلاڑی ہوں گے تو ڈائریکٹریٹ چلے گا, کھلاڑی ہوں گے تو ہماری سپورٹس کی ایشوز پہ بات ہوگی. کھلاڑی نہیں ہوں گے تو آپ بڑے سے بڑی بلڈنگ بنا لیں, آپ کی بلڈنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے متاثرہ جو کوچز ہیں ان کو جو ہے کافی زیادہ, ظاہر سی بات ہے اتنے سال کام کیا, ایک کوچ کا جو ہے اپنے جو ہے جن کو وہ ٹرین کر رہے ہوتے کھلاڑیوں کے ساتھ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ والا رشتہ ہوتا ہے اور ٹیچر کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو ان کی طرف سے کوئی جو ہے بات سامنے آئی ہے؟ کیونکہ جو انتظامیہ ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو جو ہے کوئی کوچز فارغ نہیں کیے, صرف ہم نے نیو بھرتیاں کی ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے کوچز سے میری بات ہوئی, کوچز کو یہ کہا گیا ہے کہ انتہائی ذمہ دار شخص نے کہا کہ جو آپ اپنی ممبران اسمبلی سے ملے میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. جب وہ لوگ جو ہے اپنی ممبران اسمبلی سے ملے تو ان کو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے تو کلاس 4 پر دیکھے, ہم تو کوچز کے خلاف نہیں ہیں. اس میں انتقامی کارروائی ہے. میں بات نہیں کہوں گا, کسی بندے پہ بات آئے گی, کسی عہدے پہ بات آئے گی, لیکن یہ ظلم ہے. جو دیکھیں اگر مجھے تو حدیث سامنے آ رہی ہے, میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک حدیث ہے, اس کی میننگ ہے, اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے, کہ آپ اگر رحم نہیں کریں گے تو آپ پر رحم نہیں کیا جائے گا. بالکل اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ کا گریڈ ٹھیک ہے 18 ہے یا 17 ہے یا 20 ہے اور آپ 10 گریڈ کے بندے سے یا کلاس 4 بندے سے آپ پر رحم نہیں کریں گے تو اس سے سخت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بھلے سے آپ جو بھی ہو, اگر یہاں پہ نہیں ہو سکتا دوسری جگہ بھی ہے جہاں پہ وہاں پہ کسی کی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. آمین. اور اس کے ساتھ جو ہے نا, آپ جیسے بتایا کہ ڈیلی ویجز پہ وہ کام کر رہے تھے جن کو فارغ کیا گیا اور کہا کہ فنڈز نہیں ہیں, اب آپ جو ہے یہاں سے فارغ ہیں. تو ناظرین یہاں پر بتاتی چلو, جتنا میرے علم میں ہے, آپ کسی بھی ادارے میں ایز اے ڈیلی ویجر کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک مزدور کے برابر تنخواہ دی جاتی ہے جو کہ سرکاری جو ہے نرخ کے مطابق طے شدہ ہوتی ہے, اور اس کو آپ کسی طرح سے چیلنج نہیں کر سکتے قانونی طور پہ کہ آپ کو وہاں پہ پرماننٹ رکھا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ 13 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں کوچز سر, تو اب تو وہ لوگ اوور ایج بھی ہو چکے ہوں گے. اب وہ نیو اگر اسامیاں ایڈورٹائز بھی ہوتی ہیں, جو 13 اسامیاں یا جو ہے جتنی بھی اسامیاں جو ہے وہاں پر خالی ہیں, تو پھر یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 13 سال وہاں پر دیے, بچوں کو ٹرین کیا, کھلاڑیوں کو ٹرین کیا, لیکن اگر وقت کے ساتھ اگر یہ کل کو ایڈورٹائز ہوتی ہیں اسامیاں تو ان کے لیے کوئی ریلیف رکھیں گے یہ ڈپارٹمنٹ والے یا نہیں؟ نہیں, یہ سب کوئی سلسلہ نہیں ہے. دیکھیں 13 سال اگر کوئی بندہ کسی دکان پہ بھی کام کرے تو کم از کم جو دکاندار ہے اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ 13 سال بالکل 13 سال انہوں نے گزارے, نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑی پیدا کیے ہیں. اب دیکھ لیں, اس سے بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جاتی ہے, وہ یہ ڈسٹرکٹ چارسدہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہاں پہ اگر دیکھیں کوچز نہیں ہوں گے تو صرف کرکٹ آپ کرکٹ تو گلیوں میں بھی لوگ کھیلتے ہیں, آپ کو ٹیکنیک نہیں پتا کہ بال کس طرح روکنی ہے, بیٹ کس طرح مارنا ہے, بالنگ کس طرح کرنی ہے, اس طرح بیڈمنٹن میں شاٹ کس طرح کھیلنا ہے, کہاں سے کھیلنا ہے, کیا چیزیں بنیادی اصولوں کا نہیں پتا. تو کھلاڑی تو آئیں گے لازماً آئیں گے, لیکن اس لیول کے نہیں آئیں گے. اگر دیکھیں ٹرین شدہ یا جو تجربہ کار کوچز ہے وہ ٹرین کریں گے تو آگے آئیں گے نا. اب مشکل ہے کہ صورتحال ہوگی. حکومت تو یہ کہتی ہے کہ اب میں آپ کو بتا دوں اندر کی بات کہ ابھی مجبور انہوں نے ان کی تنخواہیں یہ 40,000 روپے کر دی, حالانکہ پہلے کے زمانے 25,000 روپے دی تھی. میں نے خبریں لگا کے ان کو مختلف فورم پہ بات کر کے ان کی تنخواہ کی بھائی 40,000 روپے دیں. 40,000 روپے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو شکر ہے کہ تنخواہ 40,000 روپے, 40,000 بھی یہ مطلب اس لیول کی نہیں ہے, لیکن چلو. لیکن آپ ایک فرق رکھیں کہ ڈیلی ویج جو آپ کا کلاس 4 ہے یا اس کا اسسٹنٹ ہے یا جو آپ کا دفتر میں کام کرنے والا عملہ ہے اور کوچ ہے, اس میں فرق ہونا چاہیے. بالکل. اور کنٹریکٹ, لیکن یہ خود حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ رجسٹر رکھے جائیں کہ جب فارغ ہو تو یہ عدالت نہ جائے. ان کو اگر اگلے سال کی رکھتی ہے تو 1 مہینہ ان کو خاموش مطلب بغیر اس کے رکھ دیتی ہے کہ ریکارڈ میں نہ آئے. اور یہ ہر جگہ پہ ہے, صرف اسپورٹس کی بات نہیں, ہر جگہ پہ یہ ہے کہ وہ اس طرح رکھتے تھے کہ اگر کوئی عدالت جانا نہ پڑے. دوسری بڑی بات کہ ان کو وربلی جو ہے کہا جاتا ہے وہاں پہ جائے یہاں پر جائے, ریٹنلی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. مطلب وہ ہے, حالانکہ ان کی سیلری آتی ہے بینک کے تھرو,
اے جی آفس کرتا ہے، لیکن ایک طرح سے ان کے ساتھ استحصال نہ صرف ڈپارٹمنٹ کرتا ہے بلکہ جو حکومت ہے خود کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے، لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ کوچز کو فارغ کر دیا گیا ہے، اسپورٹس کمپلیکسز ہو گئے یا پھر جو ہے نا گراؤنڈز ہو گئے، ان کی حالت ویسے ہی ابتر ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی ڈیٹیل گفتگو کی ارباب نیاز اسٹیڈیم کے حوالے سے، جو کہ عمران خان اسٹیڈیم کے کرکٹ اسٹیڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو سر آپ کے خیال میں جو ہے اب چارسدہ کی میں بات کروں گی کہ کوچز کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے، یا اسپورٹس کا مستقبل کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چارسدہ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کھلاڑی، ابھی بھی بہت ساری فیمیل کھلاڑی ہیں، چارسدہ جیسے ایریا میں فیمیل کھلاڑی جو ہے آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیڈمنٹن کی 2 ٹاپ کی پلیئر جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ چارسدہ سے ہے، صحیح، ٹاپ کی فیمیل پلیئر چارسدہ جیسے ایریا میں، مطلب وہاں پہ ثقافت اور یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، بالکل ایسا ہی، لیکن یہ چیزیں وہاں سے 2 فیمیل پلیئر جو ہے چارسدہ کی ہے، ٹاپ کی ہے۔ اسی طرح جو ہے کرکٹ کی، اسی طرح فٹ بال کی، اگر مطلب یہ صورتحال رہی تو مشکل ہے کہ آپ جو ہے کوئی کھلاڑی آئے۔ اگر کھلاڑی کو موقع، ٹریننگ نہیں ملی، موقع نہیں ملا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈسٹرکٹ چارسدہ جو ہے آگے آئے گا۔ الگ بات ہے کہ فنڈ جاری ہو رہے ہیں اور فنڈ جو ہے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتا دوں رخسار، اگر آپ اس چیزوں کو اس پہ بات بھی کریں کسی دن، ایک چیز سب سے بڑی چیز ہے کہ جو انتظامی اخراجات ہے وہ اسپورٹس پروموشن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ مطلب انتظامی اخراجات یہ کہ جی جو افسر ہے یا جو اہلکار ہے اس کے لیے فیول، اس کے لیے ڈھاک الاؤنسز، اس کے لیے بجلی کے اخراجات، جو اس کے مینٹیننس، اس کے فرنیچر، اس کے دفتر، یہ جو گراؤنڈ کا خرچہ ہے، وہ اگر 1 کروڑ میں ہے تو جو اسپورٹ پروموشن کے لیے مقابلے ہے وہ اس کے 30 لاکھ یا 40 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 1 کروڑ 40 لاکھ میں 1 کروڑ روپے جو ہے وہ مینٹیننس پہ جاتے ہیں، انتظامی اخراجات پہ جاتے ہیں۔ 40 لاکھ روپے میں اب کیا اسپورٹ پروموشن کریں گی، ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، مطلب جو ڈی ایس او ہے وہ کیا کرے گا، سوائے اگر انسٹیٹیوشن کا تعاون نہ ہو تو بہت مشکل ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ اس کے حوالے سے کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کوئی جو ہے سوال کرنے والا یا ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل کرنے والا کوئی ادارہ نہیں کہ جو کہ ان کو بتائے یا پوچھے کہ ایک رقم جو آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ کھیلوں کی پروموشن کے لیے یوز کریں، تو انتظامی خرچے میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو مطلب اندر کی بات بتاؤں، یہ مطلب وہی بات مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں 40 لاکھ روپے یہ اکاؤنٹ 4 سے ڈی سی جاری کرتا ہے، اکاؤنٹ 4 سے پیسے ملتے ہیں 40 لاکھ روپے، جو کاغذات میں جو 40 لاکھ ہوتے ہیں لیکن ملتے ہیں ہمیں 32 لاکھ روپے۔ صحیح، اور 32 لاکھ روپے میں پھر ڈپارٹمنٹ کے اپنے ان کا ٹیکس ہے وہ کاٹ جاتا ہے تو ہمیں مل جاتے ہیں 25 لاکھ روپے۔ تو 25 لاکھ روپے مجھے بتائے آپ کے اپنے اگر ہوں گے تو 8 سے 10 جو ہے اس گیمز ہوں گے، اس میں آپ کس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ پر وہ بقول اس افسر کے میں نام نہیں لوں گا، وہ کہیں کہ جی ہمارا بھی پیڑ ہے، ہم بھی کچھ کہیں گے، صرف تو نہیں ایک تنخواہ پہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ جب آپ کا یہ مائنڈ ہو تو اب کیا اسپورٹ پروموشن اور کیا چیز کریں گے؟ اور احتساب کون کرے گا؟ دیکھیں احتساب وہ کر سکتا ہے جو خود کلین ہو۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی کی بات نہیں کروں گا۔ دیکھیں سب سے بڑا جو ہے آپ کا اپنا ضمیر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، بھلے سے آپ کو کوئی نقصان ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں کوئی پروگرام کروں گا، ٹورنامنٹ کروں گا یا مجھے اس سے فائدہ ہوگا، تو آپ کسی اور سے کیا پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے کیا غلط کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے کام کریں گے تبھی آپ جو ہے سچ بول سکیں گے، سچ کا سامنا کر سکیں گے، ادروائز جو ہے بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں دوبارہ سے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیوز آئے، بہت اہم سوالات کے جوابات دیے جو کہ بہت سے لوگ دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ اور ناظرین یہیں پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ آج ہم نے بات کی پی ایس ایل کے حوالے سے، ساتھ میں ٹرائلز کے حوالے سے بات کی کہ بہت سی افواہیں چل رہی تھیں، ان میں کتنی صداقت ہے۔ مسرت اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ڈیٹیل گفتگو کی، ایک چیز ہم نے یہاں پر اس کو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا جو ہے ان جو فنڈز ہیں جو اسپورٹس کے لیے یوز ہونے ہیں، اسپورٹس کی پروموشن کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے، کوچز کے لیے یوز ہونے ہیں، وہ جو ہے انتظامی معاملات پر زیادہ خرچ ہو رہے، تو کیا ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے؟ آپ ہمیں کمنٹ سے بتائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سیم چینل سیم ٹائم پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ رخسار جاوید کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔